سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں سنو سمجھو سیکھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں نے نمنی پیاری پیاری بچیوں، آپ کے لیے ایک دفعہ پھر پروگرام لے کر آئے ہیں سنو سمجھو سیکھو. تو پروگرام کا جیسا کہ نام ہی ہے کہ سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے اور ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. تو اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں آسان انداز میں ہماری کوشش ہوگی آپ تک پہنچائیں. جس وقت آپ یہ گھروں پر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو دن ہوگا سنڈے کا. سنڈے کو ہمارا یہ پروگرام آپ ریکارڈڈ دیکھتے ہیں، پھر سنڈے کے بعد آتا ہے تو منڈے کو آتا ہے لائیو، ٹھیک ہے. منڈے کے بعد ٹیوزڈے کو آتا ہے اور ٹیوزڈے کے بعد آتا ہے وینسڈے کو بھی آتا ہے ہمارا پروگرام تقریباً 2 بجے لائیو. کیا آتا ہے؟ اور وینسڈے کے بعد تھرسڈے. تو تھرسڈے کو بھی ہمارا پروگرام 2 بجے آتا ہے سنو سمجھو سیکھو لائیو. لائیو سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ جو یہاں ہو رہا ہے وہ آپ کے گھروں پر بھی آ رہا ہے، اور ابھی جیسے ریکارڈڈ ہے تو ابھی جو یہاں ہو رہا ہے وہ بس یہیں ہو رہا ہے، ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے، پھر یہ بعد میں چلے گا. تو اب جب یہ چلے گا تو آپ بھی گھروں پر بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو لائیو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہوتے ہیں، کڈز مدنی چینل، اسی طریقے سے فیس بک لائیو جو مدنی چینل کا ہے وہاں بھی پروگرامز موجود ہوتے ہیں. تو یہ سارے پروگرامز آپ کو نیٹ پر بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں. تو پچھلے پروگرامز بھی دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں ہیں جہاں تک پھیلیں گی اس سے فائدہ ہوگا. خوشبو پھیلتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے، خوشبو آتی ہے اچھی لگتا ہے، اور بدبو اچھی لگتی ہے نہیں، تو بدبو پھیلانی نہیں چاہیے، خوشبو پھیلانی چاہیے. تو ایک تو وہ خوشبو ہوتی ہے جیسے پھول سے اس سے آ رہی ہے، اور ایک خوشبو یہ اچھی باتوں کی خوشبو، یعنی جہاں جہاں اچھی باتیں پہنچیں گی وہاں انشاءاللہ نیکیاں پھیلیں گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھی باتوں کو پھیلانے والے بنیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی بھائی، پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو. تو اس میں ہوں گے کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، قرآن میں ذکر ہے، اور کیا ہے جملہ مکمل کریں، کچھ سوال جواب بھی ہوں گے. اور یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ نعت خواں حسان اور حسن، تو ان کے درمیان بھی کچھ مقابلہ بھی ہوگا، کلام بھی ان سے سنیں گے، کچھ اچھی اچھی باتیں بھی کریں گے. آج کل کیا چل رہا ہے بچوں؟ کچھ نہیں چل رہا، چھٹیاں نہیں چل رہی اسکولوں کی، تو مزے آ رہے ہیں ادھر ادھر گھومنا. اور کیا کیا کرنا ہوتا ہے چھٹیوں میں بچوں نے؟ انجوائے. مائک تو لے لیں ذرا، مائک دے دیں ان کا، ذرا انجوائے تو پوچھ لیں ہم. ٹیم بی تو باتیں کر رہی ہے، ٹیم اے ساکن سی ڈری ڈری. ایک بچہ تو اپنا ہاتھ کھانے میں مشغول لگ رہا ہے مجھے. ہاتھ کھانا ہے بچے؟ ہاں جی، یہ کہاں پہنچ گیا مائک؟ ہاں بھائی، کیا ہو رہا ہے جون جولائی میں؟ کیا ہوتا ہے چھٹیوں میں؟ پکنک بنانی چاہیے، پکنک منانی چاہیے، اور مزے کرنے چاہیے، اور نانی کے گھر جانا چاہیے. اور بس 3-4 کام بتایا انہوں نے. چھٹیاں کتنے عرصے کی ہیں؟ 2 مہینے. باقی دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اچھے اچھے کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے، ہدف ہونا چاہیے کہ میں قرآن پاک کی صورتیں یاد کر سکتا ہوں، یہ کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، کتنی صورتیں یاد ہیں پوچھ لوں قرآن پاک کی؟ ہے بھائی، 1-2 تو ہوں گی. کوئی سورہ کوثر یاد نہیں ہے، اور سورہ اخلاص، تو بس 2 سے کام چل جائے گا.
اور بھی یاد کرنی چاہیے نا بھائی, وہ کچھ بتا رہے ہیں, مائک دیں بھائی انہیں. یاد ہے کتنی؟ ساری ساری 114. پھر 4 5 6. 4 5 6. لے بھائی 4 5 6 صحیح ہے جی. تو چلیں ایک تو ہے نا 4 5 6 کچھ ہو ہی جائیں گی مل ملا کے. کون کون سی, کوئی نام بتائیں. سورہ ناس, لٹل کوثر, لٹل اس, لٹل فاتحہ. تو یہ آپ کے آس پڑوس والوں کو یاد ہے کہ آپ کو یاد ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں آپ کو یاد آپ کو ہیں ان کو ہیں بھائی, آپ کو یاد ہے ان کو یاد ہیں, یہ نام بس نام بتا رہے ہیں, بولے بولتے جاؤ بولتے جاؤ. تو یہ اور بھی صورتیں تو یاد ہو سکتی ہیں نا بھائی. ٹھیک ہے, کوشش کریں فارغ وقت کے اندر جو ہے ایک ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے یہ اور صورتیں یاد کرنی ہے. 14 یاد کر لیں 4 کی جگہ, 114 صورتیں نا, تو 14 صورتیں یاد کر لیں. تھوڑی تھوڑی کر کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور ہم یہی عرض کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین سے کہ آپ یاد بھی کرتے جائیں اور ہمارے پروگرام میں سناتے بھی جائیں. تو ابھی تو سنڈے کو آپ دیکھ رہے ہیں ریکارڈڈ, تو ابھی یہ منڈے کو جب پروگرام آئے گا 2 بجے, تو آپ کالز بھی کر کے ہمیں صورتیں سنا بھی سکتے ہیں. ایک ایک آیت سناتے جائیں کہ بھائی میں نے یہ ایک آیت یاد کر لی ہے صورت کی, کل دوسری کر لوں گا, 2 دن میں تیسری کر لوں گا. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ایک اچھی ترکیب بن جائے گی. چلیں جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں, ان سے کلام سے شروع کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی نعت خوانوں, سنائیں گے کوئی کلام؟ مائک کے بغیر کیسے سنائیں گے؟ جی, مائک تو لے لیں, مل کے دونوں سنائیں گے. کون سا سنائیں گے؟ بے خود کی یہ دیتے ہیں. یہ خود کیے دیتے ہیں, یہ تو پہلے بھی سنایا شاید آپ نے, نہیں سنایا؟ اچھا چلیں جی پھر سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, انداز جاں پانا,
दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना बेखुद किए देते गए। उन पे दम मेरी किस्मत से टुकड़े गए इसी दर्द बेड़ा, मेरी किस्मत में टुकड़े गए इसी दर्द, छूटा है ना छूटेगा, छूटा है ना छूटेगा, संगे तेरे जाना दिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जाना दिल में तुझे रख लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, खूबसूरत सा प्रोग्राम। और प्रोग्राम में प्यारा सा कलाम शामिल हो गया है। अब प्यारे बच्चों आपने शामिल होना है, तैयार है? जी भी हल्की सी है। टीम ए जो है वो ज़रा सुस्ती लग रही है, पता नहीं डरी सहमी भी है या तैयारी के मामले में कमज़ोरी है। भाई जवाब देना है आपको, माइक दें भाई इनको ज़रा। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। और प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो समझो सीखो। का जी सही है, ऐसे ही है, आखिरी फैसला। चले फिर जवाब दें ज़रा एक सवाल का कि कुरान करीम में चांद देखा आपने? चांद देखा हुआ? नहीं देखा चांद? देखा है भाई, देखा। मुंह से बोलते देखा है? जी अच्छा जी। तो कुरान करीम में चांद के नाम की कौन सी सूरत है? सूरत का नाम बताना है आपको। सोच रहे हैं, किसको पता है भाई? आपको नहीं पता? चलें पड़ोसी को दे दें। सूरतुल कमर। सूरतुल कमर। और कमर कहते हैं चांद को, ठीक है? अरबी में कमर किसे कहते हैं? चांद को। तो सूरह कमर यानी चांद वाली सूरत। वाह भाई वाह, जवाब दुरुस्त हुआ, लेकिन जिनसे पूछा था उनसे नहीं हुआ। आप तैयार हैं? जी अच्छा जी, हाँ चले जी। कुरान पाक के किस पारे में सूरह कमर मौजूद है? 27वें पारे में। जवाब जबरदस्त। हाँ भाई, अब आपकी अपनी बारी, माइक के दरिया। अभी तो ये तो आपने इनके हिस्से का जवाब दिया था ना, अपने हिस्से का जवाब दें। अब आप ये बताएं कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ से मक्का पाक किस महीने में तशरीफ़ लाए? शव्वाल। शव्वाल शरीफ। जवाब ठीक है जी। अब बारी, माइक दे दे भाई, उनको भी दे दें कि किस सने ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई? सन 621 ईस्वी। सन 621 ईस्वी में। ज़बरदस्त। मेराज पता है क्या है? क्या है? चलें जल्दी जल्दी सोच लें, थोड़ा हट के सवाल। सुना तो होगा थोड़ा बहुत मेराज का वाक़या। प्यारे नबी मेराज को दूल्हा जाते हैं, महफिल भी होती हैं, तो इसमें हुआ क्या था? अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पे बुलाया था। जोर से बोलते, कोई सज़ा थोड़ी दे देंगे जी। अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पे बुलाया। हाँ देखे, माशाल्लाह कोशिश अच्छी की ना, डरने की क्या बात है। आपका वैसे भी कोई वो थोड़ी कोई इम्तिहान, कोई नंबर आ जाएंगे आपके कम। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने आसमानों की सैर कराई, जन्नत की सैर कराई, दोज़ख का आपने मुआयना किया और बहुत सारी अल्लाह पाक का दीदार किया हमारे प्यारे नबी ने। और ये सारा काम थोड़ी सी देर में, और ये सब करके प्यारे नबी वापस अपने बिस्तर पर, अपनी जगह पर तशरीफ़ ले आए। तो इस रात को कहते हैं शबे महराज। ये रात में वाक़या पेश आया था। ठीक है भाई, चले अभी अब सवाल की बारी है। इधर माइक आ गया है। क्या नाम है भाई? कुर्बान। चले जी, कुर्बान भाई क्या करते हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं। वाह, तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो डर डर के क्यों बोल रहे हैं?
اب ذرا یہ بتائیں کہ اللہ پاک کی عبادت کرنے والے سے کون محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جو اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے. واہ بھائی واہ. جواب درست ہے. اب باری ہے، نام ہے احمد. احمد بھائی کی. وہ نوجوان جس نے اللہ کریم کی عبادت میں اپنی زندگی گزاری یا اپنی زندگی گزار دی، اسے قیامت کے دن کیا ملے گا؟ کہاں پھنس گئے؟ اچھا نوجوان پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ نوجوان کس کو پتہ ہے بھائی نوجوان کیا ہوتا ہے؟ ہاں ان کو پتہ ہے بھائی، دے دے مائک ان کو. آپ بھی بتا رہے ہیں کیا ہوتا ہے نوجوان؟ نہیں چلیں ادھر دے دیں. کم عمر والا. کم عمر والا مطلب جیسے آپ 18 سال 17 سال. 18 سال 17 سال ٹھیک ہے. یہ یعنی یہ ہوتا ہے نا چھوٹے بچے سے ذرا بڑا ہو گیا، ابھی جوان ہو رہا ہے، نوجوان، نیا جوان. ٹھیک ہے تو آپ بھی ماشاءاللہ مائک پہنچا دے واپس. کتنے سال کے ہو گئے بھائی؟ ایج کتنی ہو گئی؟ 11. ابھی تو 11 سال کی، ابھی دور ہے بھائی نوجوانی سے. خیر تو بچے ہوں کہ جوان کے نوجوان، سب کو اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے نا. تو جو نوجوان اللہ پاک کی عبادت میں زندگی گزار دے اسے قیامت کے دن کیا ملے گا؟ عرش کا سایہ. کدھر سے آیا؟ کس نے بتایا؟ کسی نے بتایا، ورنہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو کچھ بھی پتا نہیں تھا، اچانک سے آ گیا عرش کا سایہ. خیر جی جواب درست ہے جی. مائک پہنچ گیا بھائی اینڈ میں. آپ یہ بتائیے کہ ایک اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت ہود علیہ السلام، ان کا تعلق کس قوم سے تھا؟ حضرت نوح. ہنسنا نہیں ہے. کیا ہوا؟ دوبارہ کروں سوال کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام ایک نبی ہے، ان کا تعلق کس قوم سے تھا؟ یہ بتانا ہے آپ نے جی. کسی کو پتا ہے اور پڑوسی کو دے دیں. چلیں حضرت نوح علیہ السلام. اور پڑوس میں دے دیں. قوم عاد. جی قوم عاد سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے جی. اور اب باری ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، نام بتائیں گے؟ محمد علی. محمد علی. حضرت ہود علیہ السلام کس نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ یہ والا انہوں نے یاد کیا ہوا تھا. جواب رٹے کے مطابق نہیں، سوال کے مطابق دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام. ہاں یہ نوح علیہ السلام وہاں سے آ رہا تھا، تو بھائی یہ تو دیکھیں سوال کیا ہو رہا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے حضرت ہود علیہ السلام. جواب درست ہے. یہ ان کو دینا بھائی مائک. یہ بتائیں قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ 6 یا 7؟ 7. جواب درست ہے. ہاں بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسماعیل. کہاں رہتے ہیں؟ اولنگی ٹاؤن. اور کہاں آئے ہیں؟ منی چینل. زبردست بھائی ماشاء اللہ. تو اب ذرا سوال کا جواب دیں گے آپ؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جواب درست ہے. اب آپ اکیلے بچے، ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں مقابلے کے لیے. اب کیا ہوگا؟ چلے لے مائک لے لیں. سیدھے ہاتھ میں لیجیے گا، سیدھے ہاتھ میں لیجیے گا. نام کیا آپ کا؟ محمد روحان. محمد روحان. روحان. محمد روحان. کچھ سنائیں گے؟ آپ کو اجازت ہے، جو آپ کی تیاری ہو وہ سنا دیں. تلاوت سنانا چاہیں، نعت سنانا چاہیں، کوئی اچھی بات سنانا چاہیں، جو چاہے آپ کو. مائک آپ کا ہوا. کچھ نہیں، ہمارے پروگرام کا نام ہی سنا دیں. سنو سمجھو سیکھو. 5 دفعہ آپ نے ایک سانس میں ہمارے پروگرام کا نام لینا ہے. سنو سمجھو سیکھو. سنو لے لی سانس، لے لی. ہر دفعہ سانس نہیں، ایک ہی سانس میں 5 دفعہ. سنو سمجھو سیکھو. 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 یہ کیا آخری تو بالکل ہی کھا ہی گئے ہے. 4 تو صحیح تھا، 5واں خیر بہت ہلکا ہو گیا لیکن ہو گیا. چلے بھائی انہوں نے بھی اپنا کام کر لیا. ٹھیک ہے. اور کوئی بات نہیں بتائیں گے؟ کوئی کلام نعت وغیرہ نہیں سنائیں گے؟ نہیں.
چلیں جی، تو آئیے بھائی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جملہ مکمل کریں۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی جملہ مکمل کریں، اس میں پتہ ہے نا کیا کرنا ہے بھائی؟ یہاں پر آ کے پورا سینٹینس بنانا ہے۔ ٹیم اے سے کون آ رہا ہے سب سے پہلے؟ ہل کے یوں بیٹھ گئے واپس، آ رہے ہیں؟ چلے یہ آپ آ جائیں پہلے، ہاں وہاں جانا ہے، آپ نے جملہ بنانا ہے۔ علم دین بہت بڑا خزانہ ہے، اور شلوار کہاں تک ہونی چاہیے پیارے بچے؟ ٹخنوں سے نیچے یا ٹخنوں سے اوپر؟ گھٹنوں سے اوپر۔ وہ تو سن ہی نہیں رہے۔ شلوار کہاں ہونی چاہیے پاجامہ؟ ٹخنوں سے اوپر نیچے یا گھٹنوں تک؟ گھٹنوں تک۔ گھٹنوں تک نہیں ہوگی میرے بچے، ٹخنوں تک ہوگی، ٹخنوں سے اوپر۔ جی کیا بنا ہے بھائی؟ علم دین بہت بڑا خزانہ ہے۔ تھوڑا پیچھے ہو جائیں، نظر تو آیا تھا کہ ہاں اب کہاں لکھا ہے علم دین؟ ہاتھ رکھ کے بتائیں، خزانہ کہاں ہے؟ خزانہ یہ کیا اس میں ہیرے جواہرات ہیں؟ خزانہ لکھا ہوا خالی، اور بہت بڑا کہاں ہے؟ علم دین بہت بڑا خزانہ ہے۔ آ جائیں جی اپنی جگہ آ جائے، اور ذرا آپ بتائیں علم دین ہوتا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خزانہ ہے نا، تو خزانہ یہ ہمیں پتہ تو چلے خزانہ کہاں ہے۔ یہ خزانہ چاہیے بچوں؟ خزانہ بھائی پیسے آ جائیں گے، خزانہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ کیا ہوتا ہے خزانہ؟ چلے یہ بتا دیں، خزانہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں؟ ہاں سونے کو؟ سونا چاندی پیسے ایسے چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں خزانہ۔ تو چاہیے خزانہ، پیسے آ جائیں گے۔ ہاں بھئی پتہ چل گیا خزانہ؟ تو کہ علم دین کیا ہوتا ہے اب یہ بتا دیں، کوئی بھی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ تھوڑی سی کوشش ہی کر لے، کوئی بھی نہیں؟ چلے بھئی حیرت ہے ویسے بھئی، یہ علم دین کیا ہوتا ہے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ جو ابھی ہم سن رہے ہیں یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ٹائم؟ علم دین ہی تو ہے نا، یہ دین کی باتیں تو علم دین ہوتے ہیں۔ صحیح ہے جی، کوشش کرنے سے چیزیں آ جاتی ہیں۔ ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ آپ چلیں جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے ہے جان سے زیادہ ایمان اہم ہے۔ مائک دے دیں کسی کو نا، جان سے زیادہ ایمان اہم ہے۔ ڈھونڈ رہے ہیں بھائی، جان سے زیادہ ایمان اہم ہے۔ کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی بھائی، بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایمان اہم ہے۔ جلدی بن گیا؟ دکھائیں بھائی، جان سے کہاں لکھا ہے؟ اور زیادہ ایمان اور اہم ہے کہاں ہے؟ یہ کیا لکھا ہے پیارے بچوں سب بتائیں؟ آخری میں کیا لکھا ہے؟ یہ تو ہیرا ہے، ہم نے کہا اہم ہے۔ یہی ہوگا میرے بچے، ہاں پلٹیں اور پلٹیں، یہ رہے اب آ گیا۔ جان سے زیادہ ایمان اہم ہے۔ اب پھر ایک سوال ہوگا، مائک لے لیں بھائی، جان کیا ہوتی ہے بتا دیں؟ مائک لے لیں، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، واپس دے دیں ان کو مائک۔ ہاں اب پھر لے لیں، آ جائیں اپنی جگہ پر آ جائیں۔ جان کیا ہوتی ہے؟ جان کسے کہتے ہیں؟ موت کو۔ موت کو جان کہتے ہیں؟ دیکھ لو بھائی، ہاں بھائی کیا ہوتی ہے جان؟ واٹ از جان؟ مائک میں جو بھی کوشش کرے، مائک میں۔ طاقت، ہاں یہ بھی جان بنائی ہوئی ہے بھائی، ہوتا ہے نا، صحیح ہے بھائی، انہوں نے اپنے طور پر۔ اور کوئی کوشش؟ یہ بچے اچھے ہوتے ہیں جو کم سے کم کوشش تو کرتے، غلط ہوگا تو کیا ہوا؟ لے لو مائک، لے لو بھائی، کیا آ رہا ہے ذہن میں؟ جان کچھ بھی نہیں آیا تو چلا گیا لگ رہا ہے، آیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا پھر چلا گیا۔ جان ہوتی بھائی، کہتے طاقت ہے، جیسے ابھی ہم میں جان ہے یا مردار ہیں؟ ہم کون ہیں ابھی اس طرح جو بیٹھے ہوئے؟ جاندار ہیں مردار ہیں؟ تو جان ہے نا ہم میں، تو ہم زندہ ہیں، ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیں زندگی جان ہوتا ہے نا، جاندار اور مردار۔ تو جو مردار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں جان نہیں ہوتی۔ مچھلی مر گئی تو وہ کیا ہو گئی؟
مردار، اور جب تک وہ ایسے سے تیر رہی تھی جب تک کیا تھی وہ جاندار، یعنی جان والی تھی، زندہ تھی. ٹھیک ہے، ابھی پتہ چل گیا جان. چلیں، اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ اب جان سے زیادہ کون اہم ہے؟ ایمان. تو اب جان پتہ چل گئی، اب ایمان بتا دو بھائی. ایمان کون بتائے گا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے بھائی نعت خانو؟ عبادت کرنا. چلے یار، یہ کچھ بچہ بولا تو عبادت کرنا. اور کوئی کوشش؟ عقیدہ. یعنی درست عقیدہ، کہ جیسے ہم اللہ پاک کو کیا مانتے ہیں؟ ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. جو کچھ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، جو باتیں آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں، ان سب پہ ہم کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں نا، ایمان رکھتے ہیں، یعنی یقین رکھتے ہیں، بلیو رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اسی لیے ہم لوگ کون ہیں؟ مسلمان ہے نا. تو ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم پیارے نبی کو مانتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. تو یہ کیا کہلائے گا؟ ایمان. یہ کیا کہلائے گا بچوں؟ ایمان. کو کھٹکھٹائیے گا. یہ کیا کہلائے گا بچوں؟ ایمان. ہاں، اور ایمان جان سے زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے، چلیں ابھی یہ کون آئے گا اب ٹیم اے سے؟ آپ شاباش، آ جاؤ. وقت انمول ہیرا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. وقت انمول ہیرا ہے. وقت انمول ہیرا ہے. وقت انمول ہیرا ہے. یہ کیا ٹیم اے کی مدد ٹیم بی کر رہی ہے؟ کمال ہے بھائی. ٹیم بی کو تو کاؤنٹنگ کرنی چاہیے، وہ تو مدد کرنے میں لگی ہوئی ہے. دوستیاں ہیں لگ رہا ہے، بھائی ہیں. اوئے ہوئے، تو بھائی بھائی کی مدد کر رہے ہیں. وقت انمول ہیرا ہے. بھائی ٹیم اے کوئی مدد کر دو جا کے آپ میں سے، جاؤ. ہاں، وقت انمول ہیرا ہے. وقت انمول ہیرا ہے. دو مل کے ہیرے ڈھونڈ رہے ہیں پر ہیرا نہیں مل رہا. اور تیسرا بھی بھیج دوں؟ میں کروں؟ بھائی تیسرا بھی چلے آؤ، جاؤ جائے. اب کاؤنٹنگ شروع کرے ٹیم بی. 5 مل گیا. کہاں ہے جی؟ وقت کہاں ہے؟ ہاتھ رکھ کے بتانا ہے. اور انمول کہاں ہے؟ اور ہیرا کہاں ہے؟ ہاں، اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں. تین نے مل کے بنایا. وقت انمول ہاں، اور یہ اس ہیرے کا کیسا استعمال ہوا ہے؟ اتنا سارا وقت لیا. تو اسی لیے ابھی دیکھیں ان کی کاؤنٹنگ ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی؟ 5 4 3. اگر اس سے پہلے نہیں ہوتا تو اب ہار جاتے. تو وقت کیا ہے؟ انمول ہیرا ہے. کام وقت میں ہوگا تو کامیابی ہے، اور وقت کے بعد ہوا تو ابھی دیکھیں نا، ابھی مثال ہے، اگر یہ 0 ہونے سے پہلے نہیں ہوتا تو کیا ہوتے؟ آپ ہار جاتے. تو وقت گزر رہا ہے تیزی سے، اس کو یوز کریں. جی ٹیم بی سے آپ نے پہلے جا چکے ہیں بھائی. چلیں آپ چلیں، ان کو جانے دیتے ہیں. نیکیاں کرنے والا حقیقی مالدار ہے. نیکیاں کرنے والا حقیقی مالدار ہے. ابھی تو نیکیاں ہی نہیں ملی. حقیقی مالدار ہے مل گیا. اس کا مطلب ہے پہلی لائن میں ہی ہوگا. نیکیاں کرنے والا حقیقی مالدار ہے. 10 سے کاؤنٹنگ کریں ٹیم اے. 10 کون کرے گا ٹیم بی سے؟ نہیں آپ کا. آپ چلیں دوبارہ سے کریں. 10 سے آ جائیں آپ. آ جائیں. نیکیاں کرنے والا. 5 سے کریں. 5 نیکیاں کرنے والا. ہو گیا بھائی. آ جائیں اپنی جگہ پہ آ جائیں. نیکیاں کرنے والا حقیقی مالدار ہے. جی یہ تھا جملہ
مکمل کریں. اور اب ایک پیکیج ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں جس کا نام ہے مدینے کی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے مدینے کی باتیں اور میں ہوں محمد زین اتاری. آج ہم مدینے والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم کے بارے میں سنیں گے. تو بچوں، یوں تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے حاضر رہتے تھے، مگر کچھ خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے بھی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے. بچوں، انہی خاص خادموں میں سے ایک جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں. آپ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشہور خادم ہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے 10 سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے لیے یہ دعا بھی فرمائی ہے کہ اے اللہ، اس انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مال اور اولاد میں کثرت یعنی زیادتی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما. پیارے بچوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی قبولیت کو تو میں نے دیکھ لیا کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے اور پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے، اور میری اولاد کی تعداد 106 ہے جن میں 70 بیٹے اور باقی بیٹیاں ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں تیسری دعا بھی ضرور قبول ہوگی یعنی جنت میں داخل ہو جاؤں گا. پیارے بچوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2286 حدیثیں بیان کی ہیں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں آپ رضی اللہ عنہ شہر بصرہ چلے گئے تھے، اور شہر بصرہ میں سب سے آخر میں انتقال فرمانے والے صحابی آپ ہی ہیں. پیارے بچوں، 103 سال کی عمر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا سن 91 ہجری میں انتقال ہوا. اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی العامین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. نیو انفارمیشن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنو سمجھو سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. کہتے ہیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. آپ چلیں گے سیگمنٹ نعت کے رنگ کی طرف. سنو سمجھو سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. جی، ٹیم اے سے ہیں حسن رضا تاری. اور ٹیم بی سے حسن رضا تاری. حسن رضا تاری اور حسان رضا تاری کا ہوگا مقابلہ. ایک مصرع میں دوں گا اور دوسرا پڑھیں گے آپ دونوں. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ کہے تو کیا کہے، کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو. طرز میں سنا ہے نا، طرز نہیں آتی. کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو. زبردست. جی، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. وہ کہنے پر کی نسبت تھی کہاں گئے کہاں تم ہو. وہ کہنے پر کی نسبت تھی کہاں گئے کہاں تم ہو. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دیکھیں بھائی، یہ تو پڑھنا ہے طرز میں. چلیں. میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں. تہے دامن میں تہے دامن میں صحیح ہے. تہے دامن. تہے دامن مجھے لے لو بنا تہے دامن مجھے لے لو بناہے بے کسا تم ہو. پناہ بے کسا تم ہو. نمبر دیں نہیں دے ٹیم اے کو.
دے دے ٹیم بی خوش ہے آپ سے. حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ ناطاقت. حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ ناطاقت. حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ ناطاقت. میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو تبا تم ہو. میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو تبا تم ہو. ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے. کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جیسا تم ہو. نہ مایوس از جنا تم ہو. کہ فرمائیں ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو. چلے مان لیتے. ستم کاروں خطا کاروں سیاہ کاروں جفا کاروں. ستم کارو خطا کارو سیاہ کارو جفا کارو. ستم کارو خطا کارو سیاہ کارو جفا کارو. ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کاکا تم کو. ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کاکا تم کو. سبحان اللہ. چلیں جی آگے چلتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. قرآن میں ذکر ہے. سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو. جی قرآن میں ذکر ہے. یہاں پر بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آپشنز موجود ہیں اور دوسری طرف آنسر. تو آپشن سے آپ نے لے کے آنسر کی جگہ پر آپ نے پن کے ذریعے لگا دینا ہے جواب. جی ٹی میں سے کون آ رہا ہے؟ سوال ہے کتنے انبیاء کرام علیہ السلام ایسے جن کا نام قرآن کریم میں 17 بار آیا ہے؟ آپ جائیں گے جائیے. جی 1 2 3 4 انہوں نے نکالا 2 لگا دیا ہے بورڈ پر 2. بورڈ کو پکڑ لیں ایک ہاتھ سے. آ جائیں جی. لگ گیا؟ آ جائیں. آپ ٹیم بی سے کون آ رہا ہے ان نبیوں کے نام بتانے کے لیے جو اب تک نہیں آئے؟ نہیں آپ تینوں تو آ چکے ہو, یہی بھائی نہیں آئے ہیں. بھائی کوشش کریں گے؟ ڈر لگ رہا ہے. کریں گے؟ چلیں جائیں. نام لگانے ہیں آپ نے. آپشنز بھی وہاں موجود ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت اسماعیل, حضرت ادریس. اب اس میں سے جتنے انبیاء کرام کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام قرآن کریم میں 17 بار آیا ہے وہ آپ لگا دیں. ایک نام لگا لیا انہوں نے. اچھا جی اور بھی لگا رہے ہیں. دیکھ لیں مرضی ہے آپ کی. مدد نہیں کرنی ہے, خود سے وہ کریں گے. آ جائیں جی اپنی جگہ پر. نام لگائے انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام. جواب درست ہے. ٹیم اے کا بھی درست ہے اور ٹیم بی کا بھی درست ہے. آئیے جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک پیکج اور شامل کرتے ہیں. سیر سے سیکھو. سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو. پیارے
बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शेर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी और आज हम आपको मक्का पाक की एक मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, बात हो रही है मस्जिद तनईम की, जिसे मस्जिद आयशा भी कहते हैं। मस्जिद हराम से तकरीबन 7 किलोमीटर पर हरम की हुदूद से बाहर तनईम नामी जगह पर ये आलीशान मस्जिद मौजूद है। खुश नसीब लोग यहाँ से उम्रे का एहराम बांधते हैं और अवाम इस जगह को छोटा उम्रा कहते हैं। प्यारे बच्चों, यही वो जगह है जहाँ से अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर मुसलमानों की अम्मी जान हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा ने उम्रे का एहराम बांधा था। बच्चों, इस तारीखी जगह पर सबसे पहले मोहम्मद बिन अली शाफई रहमतुल्लाहि अलैह ने मस्जिद बनवाई थी। फिर इसके बाद अमीर मक्का अबुल अब्बास ने मस्जिद पर एक गुम्बद बनवाया और फिर बाद में एक बूढ़ी खातून ने इस जगह पर एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ मस्जिद आयशा से उम्रे का एहराम बांधना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरियां नसीब फरमाए। आमीन बिजाई नबील आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें मुक़द्दस मकामात की सैर करने की सआदत अता फरमाए। चले जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक सेगमेंट हुआ कुछ यूं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हुआ कुछ यूं कि एक शख्स था। कौन था? एक शख्स था लकड़हारा। कौन था? लकड़हारा। पता है? माइक दे भाई नू। लकड़हारा कौन होता है? लकड़ी काटने वाला। लकड़ी, घर की लकड़ियाँ काट देता है वो, खिड़कियाँ दरवाजे। जंगल की लकड़ियाँ काटने वाला। अच्छा, जंगल की। हाँ, तो जंगल से लकड़ियाँ क्यों काटता भाई वो? अब आपसे ही बातें होंगी। बेचने के लिए। बेच के क्या करेगा? पैसे कमाएगा। पैसे करके क्या करेगा? उससे खाना खाएगा। पैसों से कैसे खाना खाएगा? खरीद के। ठीक है, चले। और जो लोग क्यों खरीदेंगे लकड़ियाँ भाई? उस लकड़ियों से क्या होगा? लकड़ियों से क्या काम लिया जाता है? बताओ भाई, कौन टीम ए से बताएंगे लकड़ियों के क्या क्या काम होते हैं? दे दो माइक, दे दो भाई। क्या करते हैं लकड़ियों से? टेबल और चले बहुत सारे काम होते हैं। खिड़कियाँ, दरवाजे, इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। इतने सोच में पड़ गए और बोलते नहीं है। बकिया वो बेचारे एक ही आए बड़ी मुश्किल से, इतने आसान सी बात थी। तो खैर वो लकड़हारे साहब थे और वो क्या काट रहे थे जंगल में? हाँ, लकड़ी दरख्त काट रहे। अब पता उनका जो वो था ना आरा, जिससे भी कहा, वो नकारा था। उनका आरा नकारा था, मतलब वो उसकी धार ही सही नहीं थी। तो वो काटे जा रहे, पसीने निकल रहे। क्या निकल रहा है? दरख्त नहीं कट रहा। मेहनत उनकी चल रही है पर नतीजा नहीं आ रहा। अच्छा, उनको भी समझ नहीं आ रही, शाम होने को आ रही है, दरख्त नहीं कटा। अभी दरख्त कटेगा, लकड़ी आएगी, बिकेगी तो पैसे आएंगे और पैसों से क्या होगा? खाना खरीद के खाएंगे। तो ये तो खाना भी नहीं मिल रहा। अब क्या करे भाई? इतने में वहाँ से गुजरा एक तजर्बेकार। कौन गुजरा? तजर्बेकार। ये कौन होता है भाई? इतनी मुश्किल बात तो नहीं पूछता यार मैं, आसान में। माइक दे दे भाई, इधर दे दे माइक। जिसको तजुर्बा होता है। वो क्या होता है? तजर्बा क्या होता है? किसी काम का तजुर्बा। मतलब वो किया हुआ होता है, उसको समझ होती है उस चीज़ की ना। तो वहाँ से कौन गुजरा? हाँ, उसने देखा बोले यार ये भाई पसीने हुए पड़े। उसने पूछा भाई कब से कर रहे हो? कहा सुबह से काट रहा हूँ, कटा नहीं। सुबह से काट रहा हूँ। हाँ, तो करीब गए वो तजर्बेकार साहब। उन्होंने देखा दरख्त देखा, कोई कौन सा दरख्त है? कोई लोहे का दरख्त तो नहीं है जो नहीं कट रहा। देखा नहीं भाई, लकड़ी का ही दरख्त था। दरख्त किस चीज़ का होता है? लकड़ी का। हाँ, लोहे का देखा है कहीं? लोहे का तो नहीं होता। अच्छा, फिर उन्होंने देखा काट किस चीज़ से रहा था वो? आरा, आरी, जो भी कह लीजिए उसे, कुल्हाड़ी, कुछ भी मान ले, काटने की चीज़ वो देखी। तो वो देखेगी तो उसको फिर पता चला, क्योंकि वो था तजर्बेकार, प्रैक्टिस थी उसको, समझदार भी था। कि भाई ये तुम्हारी आरी ना कारी है, तुम्हारी आरी
ہاں اس کی تو دھار ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ تو 2-3 دن لگ جائیں گے تمہیں کاٹنے میں. کوئی صحیح والا لو اور اس سے کاٹو تو پھر کام بنے گا. اچھا ابھی اس کو سمجھ میں آئی, نہیں بولے جاؤ جا اپنا کام کرو, میں کاٹ لوں گا. وہ پھر لگ گیا, پھر اسی سے پھر بھی نہیں کٹ رہا. پھر بڑی دیر ہو گئی نا, پھر بالآخر اس کو تو جب بھوک بھی لگی اور پیسے بھی نہیں, درخت کٹے لکڑی بکے تو آئیں پیسے, پھر اس کو خیال آیا کہ یار وہ بندہ کیا ہے صحیح رہا تھا. پھر اس نے کہیں سے آری تبدیل کرائی وہ جس سے بھی وہ کاٹ رہا تھا, تو پھر اس کے بعد اس نے اسے کاٹا تو تھوڑی دیر میں ہی درخت کٹ گیا. پھر اس کو سمجھ میں آئی کہ یار اس تجربے کار کی بات مان لیتا تو فائدہ, ہاں محنت بھی بچ جاتی اور کام بھی جلدی ہو جاتا. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب کوئی ہمیں سمجھدار سمجھائے تو ہمیں سمجھ, ہاں بلکہ پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے چلے تو اپنے بڑوں سے پوچھیں, بڑوں سے ہاں ان سے اجازت بھی لیں, مشورہ بھی لیں. خود سے کرنے چلیں گے, خاص طور پہ بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں, تو کچھ کا کچھ کر لیں گے. جیسے وہ ایک اسٹوری ہے نا کہ وہ ایک تھے بچہ, آج کل تو یوٹیوب زندہ آباد, جو بھی کام کرنا ہے کہاں سے دیکھ لیں, یوٹیوب. چلو بھائی انہوں نے دیکھ لیا, اب شہد چاہیے, شہد کہاں سے آتا ہے چھتے سے, مکھی بناتی ہے نا شہد کی مکھیاں, انہوں نے دیکھ لیا بھائی اس میں بتایا ہوا تھا بھائی ایسے شہد کا چھتا کہیں لگا ہوا ہو تو اس کے نیچے جلائیں آگ, جب آگ جلائیں گے تو وہ اس میں دھواں جائے گا اور مکھیاں اڑ جائیں گی اور آپ جا کے شہد نکال لینا. تو وہ بچے نے دیکھ لیا بھائی یوٹیوب سے, اس کے قریب ہی کہیں درخت میں لگا ہوا ہوگا. اب وہ پہنچ گیا, اب اس کے دوست نے پوچھا بھی کہ بھائی کیا کر رہے ہو, وہ آگ لگا رہا تھا وہاں نیچے کھڑا نا. بھائی میں نے دیکھ لیا یہ ایسے دھواں آئے گا, دھوئیں سے مکھیاں بھاگ جائیں گی اور میں شہد نکال لوں گا میٹھا میٹھا. وہ کہتا بھائی یہ بچوں کا کام نہیں ہے, اور یہ ایسے ویڈیو دیکھ کر نہیں ہو جاتا, بہت کچھ اس میں دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو. وہ کہتا جا میں کر لوں گا. وہ ایسے آگ جلا لیتا, چاہے آگ وہ کچھ جل تو جاتی ہے لیکن ادھر سے ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ دھواں اوپر جانے کے بجائے دوسری طرف جانا شروع, مکھیاں تو اپنی جگہ پہ. اچھا اب یہ اپنے طور پہ اوپر چڑھ جاتا ہے, دیکھ رہا ہے یہ مکھیاں جا نہیں رہی, ایسی ڈنڈی سے مار دیتا اس کو, یہ جاتی کیوں نہیں, او ہو پھر کیا ہوں گی, مکھیاں نکلی اور وہ حملہ کر دیا اس پہ, یہ شہد کی مکھی حملہ کر دیتی ہے اور پھر اس کا حال بے حال ہو گیا. تو اپنے طور پر چیزیں نہیں کرنی چاہیے, بڑوں سے مشورہ بھی کریں, ان سے اجازت بھی لیں اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. تو اسی اچھی سی بات کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام سنو سمجھو سیکھو اپنے اینڈ پر پہنچا. انشاءاللہ زندگی رہی تو منڈے کو لائیو آپ کے ساتھ ہوں گے. دعا میں یاد رکھنا ہے, نعرہ لگانا ہے, دعوت اسلامی سنو سمجھو سیکھو, سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا